پیارے بچوں، مسیح کے زندہ جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کے لیے ایک نئی کہانی کے ساتھ آئی ہوں۔ آج کی یہ کہانی پیدائش اس کے 4 باب سے لی گئی ہے۔ چلیں بچوں، آج کی کہانی سنتے ہیں۔ آدم اور حوا نے باغ عدن سے نکل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ ان کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ہابل اور قائن۔ ہابل جو کہ بڑا ہو کر بھیڑ بکریوں کا چرواہا بنا، جبکہ قائن بڑا ہو کے کسان بنا۔ اور پھر جب خدا کے حضور ہدیہ گزراننے کا وقت آیا تو قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ لایا، اور ہابل اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پلوٹھے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا۔ اور خدا نے ہابل کا یہ ہدیہ منظور کیا، مگر قائن کا ہدیہ منظور نہ کیا، اور اس پر قائن نہایت غضبناک ہوا۔ اور خدا نے قائن سے پوچھا، تو کیوں غضبناک ہوا؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا؟ اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا منتظر ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ مگر قائن نے نہ سنی، اور وہ حسد کی آگ میں جلتا رہا، اور اپنے بھائی ہابل کو کھیت میں لے جا کر اس کا قتل کر دیا۔ تب خداوند نے قائن سے پوچھا کہ تیرا بھائی ہابل کہاں ہے؟ قائن نے جواب دیا، میں نہیں جانتا، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ پھر خدا نے قائن سے کہا، یہ تو نے کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھے پکارتا ہے، اور اب جب تو اپنی زمین کو جوتے گا تو وہ تجھے اب اپنی پیداوار نہ دے گی، اور زمین پر تو آوارہ ہوگا۔ تب قائن گھبرا گیا اور اس نے خدا سے کہا کہ میری سزا برداشت سے باہر ہے، اور اب ایسا ہوگا کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا۔ اور خدا نے قائن سے کہا، پریشان مت ہو، اور اسے ایک خاص نشان بخشا جو اس کی حفاظت کرے گا۔ اور خدا نے اس سے کہا، جو تجھے قتل کرے گا اس سے 7 گنا بدلہ لیا جائے گا۔ اور پھر قائن خداوند کے حضور سے دور ہو گیا اور عدن کے مشرق کی طرف نود کے علاقہ میں جا بسا۔ پیارے بچوں، یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ آج کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خدا ہماری نیت اور ہمارے دل کے خیالات سے واقف ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ہابل اس کے حضور پورے دل اور خوشی سے ہدیہ لایا، اور خدا نے اس کا ہدیہ قبول کیا، جبکہ قائن کے دل کے خیال سے بھی خدا واقف تھا، اور خدا نے قائن کا ہدیہ قبول نہ کیا۔ جب کبھی ہم خدا کے حضور جائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایمانداری، وفاداری اور نیک نیتی سے اس کے حضور میں جائیں، کیونکہ خدا ہمارے دلوں کے خیالات سے واقف ہے۔ پیارے بچوں، جب ہمارے دلوں میں گناہ آ جاتا ہے تو ہم نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی زندگیاں بھی خراب کر دیتے ہیں۔ قائن نے اپنی حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کا قتل کیا، خدا کا گناہ کیا، اور خدا کے حضور سے دور بھی ہو گیا۔ پیارے بچوں، یقیناً آج کی کہانی سے آپ کو برکت ملی ہوگی۔ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ گاڈ بلیس یو آل۔